ایسا ممکن ہی نہیں کہ دعا کا صلہ نہ ملے، یا تو وہ چیز ہمیں دے دی جاتی ہے یا ہماری دنیا بدل دی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا میں بھی کہتی تھی کہ میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں مگر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن میں غلط تھی، میری دعائیں قبول ہوتی تھی پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اب جب محسوس کرتی ہوں اس کی رحمتیں تو ہر دعا قبول ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے میرا اس ذات پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا، کسی بھی وقت میں کیا گیا صبر، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف وہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے، انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر نہیں تھی، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جانتے ہو یہ جو راستہ ہے تکلیف سے خدا تک کا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس راستے کی منزل خدا ہے۔ سوچو کہ کوئی تکلیف تمہیں شدت سے محسوس ہو رہی ہے پر وہ تمہیں اللہ سے ملوا دے، کیا اس سے خوبصورت منزل کوئی ہو سکتی ہے؟ میں ہمیشہ زندگی کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈرتی آئی ہوں۔ جب کوئی تکلیف ملی مقام سے گر گئی، مگر شاید اس وقت میرے اندر اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن آخرکار ٹھوکر کھا کر، گر کر، سب کھو کر، اکیلے رہ کر اس مقام پر آئی ہوں تو شدت سے محسوس ہوتی ہے تکلیف، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس تکلیف سے۔ ہر دفعہ اس تکلیف سے مجھے سجدے میں جھکنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے لوگوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ اس تکلیف سے مجھے رات کے اندھیروں میں اللہ سے باتیں کرنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے اللہ رب العزت سے ملوایا۔ اس تکلیف نے مجھے اپنے نفس سے لڑنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے اللہ تک پہنچایا۔ ہم سب اپنی زندگیاں اللہ کو ڈھونڈنے میں نکال دیتے ہیں، مگر وہ تو ہمارے اندر ہی رہتا ہے۔ ہم سب دل سے کوشش کرتے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، مگر جو ہم نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے راستے پہ ثابت قدم نہیں رہتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی، لیکن وہ رحیم بھی تو ہے، آزمائش بھی اسے ہی دیتا ہے جس پر پورا اترا جا سکے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج و غم نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں اللہ کے طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے قابل آزمائش سمجھا۔ آزمائش تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جب اللہ نے
کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جس دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے، بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ مایوس ہو جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو یقین میرا اللہ ہے، یقین ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بھی بے سہارا نہیں رہو گے۔